हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपके लिए बड़ी ही अहम खबरें लेकर अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ हाजिर हूं। अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मियां बीमार शरीफ की साहबजादी मरियम सफदर अवान मीडिया के मामले में अपने आप को बड़ी फन्ने खां समझती हैं और उनका ये कहना है कि मीडिया मैनेजमेंट मैं करती हूँ, अगर किसी ने मेरे मामले में रुकावट डाली तो नुकसान का जिम्मेदार वो होगा। नाज़रीन, इसी तरह आपने गुज़श्ता चंद माह पहले ये भी सुना होगा कि वो एक खुफिया ऑडियो कॉल जो लीक हुई थी उसमें कह रही हैं कि मैंने मीडिया के कुछ लोगों को टोकरियां भिजवा दी हैं और ये भौंकने वाले लोग हैं। लेकिन हर कोई तो भौंकने वाला नहीं होता। मरियम सफदर अवान को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि कुछ खुददार, वतन के साथ मोहब्बत करने वाले, मुहिब्बे वतन और अपने पेशे के तकद्दुस को समझने वाले सहाफ़ी भी अभी मौजूद हैं और वो बिला खौफो खतर ऐसे सवालात कर देते हैं कि जो एक मैनेज की हुई मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबोटाज करने के लिए काफ़ी है। सबोटाज तो लफ्ज़ फिर भी हम नहीं कह सकेंगे क्योंकि सहाफ़ी का काम तो सवाल करना है, बल्कि जवाब देने वाले का काम मुनासिब जवाब देना है और अगर वो मुनासिब जवाब नहीं देता तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभाल सके या वो धर्म भरम हो जाए। तो ऐसा ही कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ जिसमें मरियम सफदर अवान, जो अक्सर अपनी चमचियों, कड़छियों और ढोलकियों को बजाने वालियों को साथ लेकर फिरती हैं, वो आजकल वजीर इत्तलाआत यानी डड्डू चार्जर के साथ फिर रही हैं। डड्डू चार्जर आपको याद होगा मैं किसको कहा करता हूँ, और आजकल वो डड्डू चार्जर खासा चार्ज है जिसका आजकल ओहदा वफाकी वजीर इत्तलाआत का है, मशीर इत्तलाआत का है। तो डड्डू चार्जर एक ऐसी नौ मुंतखब सजा याफ्ता जमानत पर रहा खातून के साथ क्यों हर मौके पर मौजूद होती है और वो डड्डू चार्जर अपनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज करती है। टेलीविज़न को अहकाम दिए जाते हैं, दूसरे अखबारात के लोगों को भी, चैनल्स के लोगों को भी टोकरियां पहुंचाई जाती हैं और डड्डू चार्जर सारा ये इंतजाम करती है। इसलिए मीडिया पर आकर सफदर अवान की बीवी यानी मरियम सफदर अवान बबांगे धड़ कहती है कि मैं मीडिया को मैनेज करती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल उल्ट हो गया। और वो उल्ट कैसे हुआ कि जब एक निडर, बाबाक, बेबाक और पाकिस्तान से मुहब्बे वतन सहाफ़ी ने आज सवाल किया बेगम सफदर अवान को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज रशीद भी मौजूद थे और डड्डू चार्जर चिपक कर अपनी मालकन के साथ खड़ी थी। तो सवाल बड़ा जायज़ और बड़ा ही मुनासिब था, लेकिन मरियम सफदर अवान सवाल सुनकर खुदक उठी, तिलमिला गई, शदीद गुस्से में आ गई और यूं लगा कि सहाफ़ी ने उनको धो दिया है। सवाल क्या था, आइए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप सुनाते हैं और आपको फिर बताते हैं कि सवाल क्या था और जवाब क्या मिला। आपके आगे बाद जो रिसेंट और रिसेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, ये 3-3, 4-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं। आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? ओह नो! अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा ना प्लीज, बिल्कुल नहीं। खिदमत की नीयत से आए हैं, दिन रात। कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं?
وہ کیونکہ آپ کی, لیکن کی آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں نا, اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر خاتمی کی بات کرتے ہیں پھر انویسٹرز کو آپ نے وہاں رہنا چاہیے, وہیں ہوتے ہیں بھائی. نہیں سوری, یہ آپ نہیں بالکل نہیں. وہ اس پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور وہ یہ ہمارا حق ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہمارا حق ہے, وہ جس کے پاس جائیں نہ جائیں ان کی مرضی. لیکن اگر انہوں نے اپنے کوئی جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے ہم جواب دیں, وہ کوئی نہیں ہے. جی تو ناظرین, آپ نے یہ دلچسپ پریس کانفرنس دیکھی. سوال کرنے والے نے ایک نہایت پروفیشنل کویشچن کیا, پیشہ ورانہ خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے ایک صحافی کی حیثیت سے وہی پوچھا جو اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کے ساتھ ہر وقت ڈڈو چارجر یعنی مریم اورنگزیب کیوں چپکی رہتی ہیں, جبکہ یہ تو وزیر اطلاعات ہیں اور ان کا کام صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کو بروقت اطلاعات پہنچانے کے لیے انتظام و انتظام کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہیں. تو یہ کام کس وقت کرتی ہیں, منسٹری میں کس وقت جاتی ہیں, پیسے کس بات کے لیتی ہیں, وہاں پر جا کر جو چیزیں ان کے ذمہ ہیں ان کو کس طرح سر انجام دیتی ہیں. اب جب یہ سوال سنا, سب سے پہلے تو مریم صفدر امان جو ہے وہ تلبلائی, اچھلی, اور اس کے بعد ان کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا. صحافی کو نہایت غصے سے دیکھا اور ایک دم سے اپنے آپ کو ملکہ عالیہ سمجھتے ہوئے صحافی کو ڈانٹنا شروع کر دیا. پرویز رشید نے جب ہاتھ دبایا تو کچھ بریک پر پیر رکھا اور اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کیا, لیکن دوبارہ جب صحافی کو جواب دیا اور پھر صحافی نے اس جواب کے جواب میں ایک اور سوال کیا تو پھر تڑپ اٹھی اور صحافی نے ڈڈو چارجر کی اپنے اگلے سوال میں اچھی خاصی چھترول کر ڈالی. انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کے ساتھ ڈڈو چارجر ہر وقت موجود کیوں رہتی ہیں تو مریم صفدر امان نے کہا کہ یہ وزارت اطلاعات کی مشیر ہیں. تو انہوں نے کہا وزارت اطلاعات کی مشیر ہیں تو جا کے اپنے دفتر میں بیٹھے کام کریں, آپ کے ساتھ کیوں پھرتی رہتی ہیں, ان کا آپ کے ساتھ کس حیثیت اور کس عہدے کے ساتھ پھرنا اور آپ کی پریس کانفرنس کو سڑکوں پہ جا کے کنڈکٹ کرانا ہے. آپ ان کو ان کی وزارت میں بھیجیں جہاں ان کے کام کے کرنے کے کئی کام ہیں. تو جب یہ سوال صحافی نے کیا اور جب اس کا جواب آیا کہ یہ تو وزارت اطلاعات میں بجٹ کی تیاری میں کئی راتوں سے جاگ رہی ہیں, تو سوال کرنے والے نے ایک اور سوال بھیج دیا کہ اگر یہ کئی راتوں سے جاگ رہی ہیں اور تھکاوٹ کا شکار ہیں تو گھر جا کے نرم و گرم بستر پہ سوئیں. مریم صفدر امان کی پریس کانفرنس میں کیا کر رہی ہیں؟ اور جب اس صحافی نے یہ کہا تو فوری طور پر مریم اورنگزیب بھی بھڑک اٹھی اور وہ جو کہتے ہیں کہ مالشن کی بیٹی, اس کی بانجی کہ جو میاں شریف کی مالشن ہوا کرتی تھی, مساج کیا کرتی تھی, اچھے اور برے تمام حصوں پہ جسم پہ وہ مساج کرتی تھی, جس کے سلے میں سب کو MNA کی سیٹیں ملی, کسی کو کیا ملا کسی کو کیا ملا, اور وہ مریم اورنگزیب عرف ڈڈو چارجر ایک دم سے پھنکاری اور صحافی کو کہا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. لیکن اللہ کا بندہ صحافی بھی کوئی پتھر کا بنا ہوا, کوئی مضبوط جسم کا, کوئی مضبوط دل کا صحافی تھا, جس نے سوال پہ سوال داغنے شروع کر دیے. اور جب اگلا سوال کرنے ہی والا تھا تو ڈڈو چارجر اور ڈڈو چارجر جس کو چارج کر رہا تھا, یہ دونوں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ان کے ساتھ پرویز رشید جس کو آپ ایکسٹرا بیٹری کہہ سکتے ہیں, وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ناظرین, یہ تو ان کی صورتحال ہے. سوالات کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے, ان کے پاس وہ معلومات نہیں ہے, وزیروں کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں اور ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 200 لوگوں کا ایک پورا گروپ جو ہے وہ سرکاری حج پر بھجوایا جا رہا ہے, جہاں ان کے کھانے پینے اور انتظام جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ذمہ ہوگا. اور اس میں باورچی, انجینئرز اور اس میں نہ جانے کس کس کیٹیگری کے لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے.
اور وزیر موصوف مولوی عبدالشکور جو وفاقی مذہبی امور کے وزارت کے وزیر ہیں، ان کی پاؤں بارہ ہو گئی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کڑھائی میں سر دیگ میں ہو گیا ہے اور اب مال بنانے کا موقع آ گیا ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق حج کا کوٹا کم از کم 5 لاکھ روپے فی کس میں بکتا ہے. تو یہ اب مال کمانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں. پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے وفاقی بجٹ کے بارے میں بتا دوں. وفاقی بجٹ جو 255 ارب یا اس سے بھی کچھ زیادہ کے ڈیفیسٹ کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، اور اب لگ نہیں رہا کہ حکومت سنبھالی جائے گی. لگ یہ رہا ہے کہ نیوٹرل اور ان کے بھائی بند جن کو وہ لے کر آئے ہیں کٹھے ایک ہی جہاز میں آنے والے دنوں میں فرار ہونے کے لیے تیار ہیں. اور جب یہ یہاں سے فرار ہو جائیں گے تو پھر جو ملک کا حال ہوگا وہ پھر وہی حال ہوگا کہ جو روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا. لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر عمران خان اور اس کی پارٹی یہاں موجود رہی اور ان کو گرفتاریوں کے ذریعے جیلوں میں بند نہ کیا گیا تو لٹتے پھٹتے ملک کو بھی وہ سنبھالنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں سامنے لے کر آ جائیں گے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈائی ہارٹڈ لوگ ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.